علیکم ویورز. آج کا آخری سوال عادل ملک ہیں, شعبہ سیاسیات, پنجاب یونیورسٹی لاہور. وہ کہتے ہیں کہ جی میں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں, عمران خان کے نعروں سے بہت متاثر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو مجھ جیسے بہت بے شمار لوگوں کا خیال تھا کہ کبھی ہم نوجوان لوگ کپتان کے ارد گرد کھڑے ہوں گے, مگر آج تو اس کے ارد گرد صرف دولت مند جاگیردار سرمایہ دار یہ وہ, اور خواب دیکھنے والے میرے جیسے نوجوانوں کا کام کیا صرف جلسے جلوسوں کی زینت بننا ہے؟ عادل ملک صاحب, آپ کا تو سارا تھیسس ہی بڑا فضول ہے. جملہ بھی آپ نے کمال کہا, اور آپ زینت زونت نہیں بنتے. یہ جو مریم ہنکا کر رہی ہے, یا ادھر بلاول ہنکا کر رہا ہے, یا یہ جن کی زینت نہیں ہوتے ہیں آپ اقتدار کی گاڑی کا فیول سمجھتے ہیں, پیٹرول ہو, ان کے اقتدار کی گاڑیوں کا فیول ہو آپ. ان کے اقتدار جس گھوڑے پہ بیٹھ کے یہ اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوتے ہیں, اس گھوڑے کا آپ چارہ ہو, چارہ, فوڈر, پٹھے. زینت زونت نہیں ہوتے ہیں آپ. یہ ڈھونگا ہے. اسی لیے مجھے اس ملک کی جمہوریت سے نفرت ہے. اور ہزاروں بار میں کہہ چکا ہوں کہ یار کو بندگانے خدا کو کل کو ہاتھ مارو, جمہوریت بہت اچھی چیز ہے. تو میرے ملازموں کو بھی پتہ ہے بھائی, یہ تو جو بچے یا کام کرتے ہیں, میں تو آئی ٹریٹ دم لائک مائی چلڈرن. میں بیسمنٹ میں دو لوگ ہیں جو ٹیک کیئر کرتے ہیں, صفائی شفائی, یہ سارا ان کو بھی پتہ ہے. جہاں اوپر جا کے میں گارڈ سے پوچھوں, پتہ ہے جمہوریت, اوپر یہ ہو تو آپ گندے خلیز موری کے خلیز گٹر کے پانی کی بوٹل پہ کوئی بدبخت اگر لگا دے آب زمزم کا لیبل, تو اندھا ہی ہے, کوئی اندھا بھی نہیں پیے گا. لیبل دیکھ کے بندہ کہے گا بھائی یہاں آب زمزم تو اس طرح کا نہیں ہوتا, تو خلیز بدبودار پانی ہے, یا اس پہ آب حیات لکھ دیں آپ. اسی لیے میں اس جمہوریت کو بکواس ہے یہ. میں اتنے میں نے کہا اس نظام کو تیزاب سے غسل دو. اس ملک میں گلوٹن کو تین شفٹوں میں گردن کاٹنے والی مشین, گلوٹن تین شفٹوں میں کام کرنا چاہیے. یہاں اس ملک میں ان کو جلادوں کو اوور ٹائم ملنا چاہیے. اس نظام کو تیزاب سے غسل دو. یہ جو بیلٹ باکس ہوتا ہے, یہ عوام کا اجتماعی قبر ہوتی ہے عوام کی. تو یہ اتنے سارے فضول کر کے, لیکن میں وہ یہاں کوئی سنے نہ سنے, میرے تو ذمہ جو کام ہے میں تو کرتا رہوں گا, میں تو کرتا رہوں. سو یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں ہم ان کے جلسوں کی زینت نہیں ہیں, ہم نظر بٹو ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں. تھینک یو ویری مچ. ہمیش ناڈیا صاحب, نیو دہلی, بھارت. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک پرانی ویڈیو میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تذکرہ سنا, کیا آپ اس کے دور کا کوئی سبق آموز واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ ہاں, میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, بیکاز میں آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف مہاراجہ رنجیت سنگھ. بلکہ ان کے جو وارث ہیں, مجھے اٹھ کے جانا پڑے گا, ان کی کتاب ہے میرے پاس موجود. اس کا نام ہے دا لاسٹ سن سیٹ. اور اتفاق ایسا ہے یہاں بھی اس وقت ایک کتاب پڑھی ہے, مہاراجہ ٹی ایس مارٹن کی کتاب ہے رنجیت سنگھ پہ. سو آئی ایڈمائر ہیم. بہت گجرانوالا سے کہ مضافات سے اٹھ کے ایک بندہ کہاں پہنچتا ہے. ڈیفینیٹلی بڑے آدمی تھے مہاراجہ. باقی ٹھیک ہے, قصے کہانیاں لطیف ہے اپنی جگہ پہ. چلیں ایک دو واقعات میں ان کے آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑا کیوریس, بڑا زبردست آدمی, اور بہت ذہین, دلیری اپنی جگہ پہ, شجاعت اپنی جگہ پہ, اچھا منتظم ہونا اپنی جگہ پہ, بہت مزیدار آدمی. تو ان کے ایک فقیر صاحب تھے, وہ خاندان آج بھی لاہور میں موجود ہے.
تو ایک بار وہ مہاراجا کے وزیر تھے اور بہت قریبی، بہت لاڈلے، ظاہر ہے مسلمان تھے، تو وہ گئے مہاراجا کے پاس، تو مہاراجا جاپ کر رہے تھے، مالا، مسلمان تسبیح کرتا ہے، اتفاق سے فقیر صاحب کے ہاتھ میں، فقیر اعجاز الدین ان کا نام تھا شاید، میں لیکن فقیر صاحب سمجھنے آپ، وہ انٹر ہوئے مہاراجا کے پاس، تو وہ تسبیح کر رہے تھے. اب اندر جا کے دیکھا تو مہاراجا مالا جپ رہے ہیں، یعنی کام ایک ہی کر رہے ہیں دونوں. خیر وہ مہاراجا نے اسمائل کیا، اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے. 5-10 منٹ کے بعد وہ فارغ ہوئے، وہ بھی فارغ ہو گئے. گپ شپ شروع ہوئی تو مہاراجا کہتے ہیں کہ فقیر صاحب اے مندسوں کے اے، مطلب وہ چونکہ ایک تو ان میں سے ایک تو دانے اندر یوں پھینکتے ہیں تسبیح کے، ہم جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں باہر کی طرف، تو کیا بہتر ہے؟ مطلب مالا کا اندر کی طرف دانے گرانا یا تسبیح کا باہر کی طرف؟ تو آپ اندازہ لگائیں جن لوگوں کے وزراء اتنے بریلینٹ اور اتنے ذہین ہوں خود کیسے ہوتے ہوں گے. تو فقیر صاحب نے جواب دیا، میں شش کر اٹھا تھا جب میں نے پہلی بار پڑھا. انہوں نے کہا کہ اگر شر کو دفع کرنا ہو، دور کرنا ہو تو باہر دانے پھینکو، اگر خیر کو بلانا ہو تو دانے اندر پھینکو. اب یہ ڈپلومسی کی آخری ذہانت کی اور ڈپلومسی کی. پھر اسی طرح ایک بار وہ تالاب تھا، وہ مہاراجا کسی مارکے سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اسی طرح کسی وزیر سے، شاید فقیر صاحب سے، میں پوچھا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ اس تالاب میں کتنا پانی ہوگا. اب مہاراجا یا بادشاہ اس طرح کا سوال کر رہا ہو تو بڑا شرارتی سوال ہے. ہاؤ کین یو ٹیل سمبڈی جی اتنے لیٹر ہوگا یا اتنے سیر پانی ہوگا یا آئی ڈونٹ نو یا اتنی مشق ہے. تو جواب سنیں. مہاراجا انجوائڈ اٹ، خوش ہوا حاضر جوابی پہ، ذہانت پہ. تو وہ اس کا جو بندہ تھا اس نے کہا کہ مہاراجا اس اگر تالاب جتنا بالکل اس کے سائز کا اگر پیالہ بنا لو تو 1 پیالہ پانی، اگر اس سے آدھے کا بنا لو گے 2 پیالے پانی، اگر 1/4 سائز کا پیالہ بناؤ گے تو 4 پیالے پانی. اس پہ کون سا مشکل؟ تو یہ ابھی مجھے اتفاقاً یاد آ گیا. تو آئی ہوپ یو انجوائے دس. میں نے تو کتابوں میں پڑھا، ظاہر ہے میں تو اس وقت موجود نہیں تھا. تھینک یو ویری مچ.